اردو میں ریڈیو ڈرامے کا آغاز و ارتقاء۔ تعارف۔ ریڈیو ڈرامہ ایک عالمی حقیقت بن چکا ہے۔ ہر زبان میں اس کے تجربے کیے گئے ہیں اور اس کے لوازم پر آئے دن بحث و مباحثے ہوتے رہتے ہیں۔ جوں جوں دنیا تکنیکی اعتبار سے خوب تر کی طرف گامزن ہے، ریڈیو ڈرامے کے نقوش بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ ریڈیو ڈرامے میں آئے دن ہونے والی ان تبدیلیوں سے واقفیت رکھنا ہر ادب کے طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ مقصد: یہ سبق اردو میں ریڈیو ڈرامے کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالتا ہے۔ اردو میں ریڈیو ڈرامہ کب شروع ہوا، ابتدا میں اس کی شکل و صورت کیا تھی اور کن ادیبوں کے ہاتھوں پروان چڑھا، یہ ساری معلومات فراہم کرنا اس سبق کا بنیادی مقصد ہے۔ ریڈیو ڈرامہ اور اردو۔ اردو ریڈیو ڈرامے کے حوالے سے یہاں کچھ ایسی ہی معلومات جمع کی گئی ہیں، ساتھ ہی اس کی نوعیت پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے۔ مثلاً ریڈیو ڈرامہ کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ عام طور پر ریڈیو ڈرامہ، جسے ریڈیو پلے، نشری ڈرامہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے متعلق رفعت شروش اپنے مضمون ریڈیو ڈرامہ نگاری کا فن میں لکھتے ہیں: ریڈیائی ڈرامہ اپنی الگ حیثیت رکھتا ہے، اسٹیج کے ڈرامے سے بالکل مختلف، فنی اعتبار سے دونوں کے میدان الگ الگ ہیں۔ ریڈیائی ڈرامہ اپنی الگ حیثیت رکھتا ہے، اسٹیج کے ڈرامے سے بالکل مختلف، فنی اعتبار سے دونوں کے الگ الگ میدان ہیں۔ ریڈیو آواز کی دنیا ہے۔ آواز صرف انسانوں کی آواز، سازوں کی آواز، موسم کی آواز، پانی کی آواز، ہوا کی آواز، بجلی کی آواز، بھیڑ بھاڑ کی آواز، خاموشی اور سناٹے کی آواز۔ آواز صرف آواز، آوازوں کے اتار چڑھاؤ اور پیچ و خم ہی سے ریڈیائی ڈرامہ مرتب کیا جا سکتا ہے۔ ریڈیو میں اردو ڈرامے کی روایت کے سلسلے میں ڈاکٹر شکیل اختر لکھتے ہیں: ہندوستان میں انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی کے قیام سے باقاعدہ ریڈیو ڈرامے کی نشریات کا آغاز ہوا۔ 10 جنوری 1928 سے پابندی سے ریڈیو ڈرامہ نشر کیا جا رہا ہے۔ اس دور میں ڈرامے لگ بھگ 2-3 گھنٹے کے ہوتے تھے، جس میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وقفہ ہوتا تھا۔ یہ ڈرامے اسٹیج کی طرح مقبول تھے، اس میں موسیقی زیادہ استعمال ہوتی تھی۔ بمبئی میں تھیٹر کی روایت کافی مستحکم تھی اور زبان کا مسئلہ تھا، اور اس لیے جولائی 1930 تک ڈرامے پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ لیکن آہستہ آہستہ ریڈیو ڈرامہ عوام میں مقبول ہونے لگا اور اس کی مانگ بڑھتی گئی۔ 1934 میں ممبئی سے 7 گجراتی ڈرامے، 1 مراٹھی ڈرامہ اور 7 ہندوستانی زبان میں ڈرامے نشر کیے گئے۔ 1938 میں یہ تعداد بڑھ کر اور زیادہ ہو گئی۔ انگریزی ریڈیو ڈرامے کے اثرات۔ اردو میں ریڈیو ڈرامے کی نشریات کا جہاں تک تعلق ہے، اسے بھی انگریزی ریڈیو ڈرامے کی نشریات کی روایت کی دین یا توسیع تصور کرنا چاہیے۔ انگلستان میں نشریات کے آغاز کے بعد جلد ہی یہ محسوس کیا جانے لگا کہ چونکہ یہ وسیلہ اظہار ڈرامے کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے، اس لیے ریڈیو سے اسے بھی نشر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کن لوگوں کی کوششوں سے یہ بیل مونڈھے چڑھی، اس سلسلے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر اخلاق اثر لکھتے ہیں: انگریزی ریڈیو ڈرامے کی تاریخ میں سیسل لیوس کا نام بہت اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کمپنی کے جنرل مینیجر رت کو یہ باور کرایا کہ جب تک نشریات میں ڈرامے کو شامل نہ کیا جائے گا،
اس وقت تک نشریات کا قومی اور تہذیبی کردار مکمل نہیں ہوگا۔ جب رت کارپوریشن کے ڈائریکٹر جنرل مقرر ہوئے تو لیوس نے پھر ان سے کہا کہ ریڈیو سے ڈرامہ نشر ہو سکتا ہے اور ڈرامہ نشر ہونے کے قابل ہے۔ اپنے بیان کے ثبوت میں انہوں نے 75 منٹ کے خاکے ڈرامے کے روپ میں نشر کیے اور بعد میں اسی پروگرام سے سنڈے نائٹ تھیٹر نے جنم لیا۔ چنانچہ برطانیہ میں ریڈیو سے پہلا پروگرام 2 ستمبر 1922 یا ایک دوسرے کے مطابق 16 فروری 1923 کو نشر کیا گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ تیزی سے آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ البتہ ضرور یہ ہوا کہ ریڈیو کی تکنیک سے پوری طرح آشنا نہ ہونے کی وجہ سے ابتدا میں اسٹیج ڈراموں کو ہی ریڈیو ڈرامے کا روپ دے کر پیش کیا جاتا رہا، اور وہ ڈرامہ نگار جن کے ڈراموں کو سب سے پہلے ریڈیو پر پیش کیا گیا ان میں ولیم شیکسپیئر ہیں۔ ابتدا میں یہ بھی ہوا کہ ریڈیو ڈرامے کے لیے ضروری اسٹوڈیو میسر نہ ہونے کی وجہ سے ڈرامے کو براہ راست تھیٹروں سے ہی نشر کیا جاتا رہا، لیکن جیسے جیسے ریڈیو ڈرامے کے صنفی لوازم کا شعور بڑھتا گیا، ڈرامے پیش کرنے والے ارباب حل و عقد پر یہ حقیقت بھی واضح ہوتی چلی گئی کہ اسٹیج ڈراموں کو ریڈیو کے لیے برتنا سودمند نہیں ہے، اور یہ بھی کہ ریڈیو ڈراموں کو ریڈیو اسٹوڈیو میں ہی نشر کیا جانا چاہیے۔ یہ شعور پیدا ہو جانے کے بعد ریڈیو کے نشری مطالبات کا ڈرامے لکھوانے اور انہیں پیش کرانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ 1924 عیسوی میں رچرڈ ہیگو نے ریڈیو کے لیے ڈرامہ لکھ کر آر ای جعفری کے ذریعے بی بی سی سے پیش کیا۔ اسی سال جعفری جب ریڈیو کے ڈائریکٹر بن گئے تو انہوں نے ڈراموں کی نشریات کے لیے ایک الگ شعبہ قائم کیا، جس کے نتیجے میں 1925 عیسوی کے آخر تک 70 سے زیادہ ڈرامے بی بی سی سے نشر کیے گئے۔ ہندوستان میں ریڈیو کی آمد اور ڈرامہ نشریات۔ ہندوستان میں ریڈیو اسٹیشن قائم ہونے کے بعد ڈراموں کو نشر کرنے کا سلسلہ کب شروع ہوا، اس بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر مختلف محققین کی فراہم کردہ اطلاعات کے مطابق اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بی بی سی کی طرح یہاں بھی آغاز سے ہی اس صنف کو ریڈیو سے متعارف کرانے کی کوششیں ہوتی رہیں۔ ڈاکٹر اخلاق اثر اس سلسلے میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ریڈیو ڈرامے کی نشریات کے بارے میں جی سی اوستھی کا خیال ہے کہ 1937 میں کلکتہ کے مشہور تھیٹر ناٹیہ مندر کے ڈرامے کلکتہ ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہوتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ریڈیو کی ناٹک منڈلی نے اپنا پہلا ڈرامہ جمع خرچ نشر کیا۔ عشرت رحمانی نے اردو ڈرامے کا ارتقاء میں اردو ریڈیو ڈرامے کے باقاعدہ آغاز و ارتقاء کو 2 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ وہ پہلے دور کو 1935 عیسوی سے 1939 تک اور دوسرے دور کو 1939 سے 1942 تک پھیلا ہوا بتاتے ہیں۔ یہاں یہ نکتہ قابل غور ہے کہ وہ 1935 کو اردو ریڈیو ڈرامے کے باقاعدہ آغاز کا سن قرار دیتے ہیں، یعنی یہاں اس بات کا امکان باقی رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے بے قاعدہ طور پر اس سے پہلے بھی ریڈیو ڈرامے پیش کیے جاتے رہے ہوں، خصوصاً ان حالات میں کہ جب 1927 میں کلکتہ ریڈیو اسٹیشن سے تفریحی نشریات کا آغاز ہو چکا تھا۔ عین ممکن ہے کہ عوام کے تفنن طبع کے لیے یہاں سے موسیقی کے ساتھ ساتھ ڈرامے بھی پیش کیے جاتے رہے ہوں۔ کلکتہ یوں بھی رقص، موسیقی اور ڈرامے کی اعلیٰ روایتوں کا ہمیشہ سے امین رہا ہے۔ اس لیے قرین قیاس ہے
کہ اوستھی نے جو اطلاعات ہمیں فراہم کی ہیں وہ صحیح ہوں۔ اردو ریڈیو ڈراموں کے باقاعدہ آغاز کے بارے میں عشرت رحمانی کے دلائل کی تائید ڈاکٹر محمد اسلم قریشی کے اس اقتباس سے بھی ہوتی ہے کہ بر صغیر میں نشریات کے فن کی ابتدا، اس کی ساخت و پرداخت، نشو و نما اور ترویج و ترقی عملی طور پر سید ذوالفقار علی بخاری کی فنی مہارت، وسیع المشربی اور ہر دل عزیزی کی مرہون منت ہے۔ ان کی سرپرستی، قدردانی اور ہمت افزائی کی بدولت لاہور، امرتسر، جالندھر، آگرہ، بھوپال، علی گڑھ، جے پور، گوالیار، پٹیالہ، الور، سہارنپور، مراد آباد، لکھنؤ اور پٹنہ وغیرہ کے اکثر دانشور، ادیب، شاعر، فنکار، موسیقار ریڈیو کی طرف کھینچے چلے آئے۔ اسی دور سے اردو ڈرامے کی باقاعدہ تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ ابتدا میں ایسے ڈرامہ نگار موجود نہ تھے جو ریڈیو کی نشریاتی تکنیک سے واقف ہوں اور مائکروفون کے امکانات اور مجبوریوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ڈرامے تحریر کر سکیں۔ تھیٹر اور فلم کا ڈرامہ آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا جاتا ہے، لیکن ریڈیو ڈرامہ صرف کانوں ہی سے دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ جہاں اسٹیج ڈرامے کی کامیابی اداکاری کی مرہون منت ہے، وہاں ریڈیو ڈرامہ صرف اور صرف صداکاری کے فن کا مقتضی ہے۔ اعلیٰ اور کامیاب صداکاری کی بدولت سننا ایسی صورت اور تاثیر اختیار کر لیتا ہے گو کہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر اخلاق اثر عشرت رحمانی اور ڈاکٹر محمد اسلم قریشی کے بیانات سے اختلاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، عشرت رحمانی کا یہ بیان درست نہیں ہے کہ ہندوستان میں نشریات کا باقاعدہ آغاز 1927 میں ہو گیا تھا اور ریڈیو ڈرامے بھی نشر ہونے لگے تھے۔ یہ ضرور ہے کہ اردو ریڈیو ڈرامے کی تاریخ نامکمل اور ادھوری ہے اور 1927 سے 1935 کا درمیانی حصہ تاریکی میں ہے۔ دستیاب ریڈیو ڈراموں کے مسودوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اردو ڈرامے میں راوی، موسیقی، صوتی اثرات اور بازگشت وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا۔ ڈاکٹر اخلاق اثر نے بھی چونکہ کوئی شہادت پیش نہیں کی، اس لیے قرینِ قیاس یہی لگتا ہے کہ بر صغیر میں اردو ڈراموں کی نشر و اشاعت کا سلسلہ اسی دور سے شروع ہوا جس کا ذکر عشرت رحمانی اور ڈاکٹر محمد اسلم قریشی نے کیا ہے، یعنی 1935 سے۔ ڈاکٹر محمد شکیل اختر البتہ ایک نئی اطلاع فراہم کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہندوستان میں انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی کے قیام سے باقاعدہ ریڈیو ڈرامے کی نشریات کا آغاز 10 جنوری 1928 سے پابندی سے ریڈیو ڈرامہ نشر کیا جا رہا ہے۔ اس دور میں ڈرامے لگ بھگ 2-3 گھنٹے کے ہوتے تھے، جس میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وقفہ ہوتا تھا۔ یہ ڈرامے اسٹیج کی طرح مقبول تھے، اس میں موسیقی زیادہ استعمال ہوتی تھی۔ ممبئی میں تھیٹر کی روایت کافی مستحکم تھی۔ اردو ڈراموں کی نشر و اشاعت کا سلسلہ اسی دور سے شروع ہوا جس کا ذکر عشرت رحمانی اور ڈاکٹر محمد اسلم قریشی نے کیا ہے، یعنی 1935 سے۔ اسی سلسلے میں ڈاکٹر محمد شکیل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ایک تحقیق طلب مسئلہ ہے کہ ہندوستان میں پہلا ریڈیو ڈرامہ کب اور کہاں نشر ہوا۔ اس سلسلے میں جی سی اوستھی کا کہنا ہے کہ 1927 میں کلکتہ ریڈیو اسٹیشن سے ریڈیو کی ناٹک منڈلی نے اپنا پہلی زبانوں کے ڈرامے کے تراجم اور اسٹیج ڈراموں کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں اردو ناولوں، مثنویوں اور افسانوں کو ریڈیو ڈرامہ کی شکل میں پیش کرنے کا سلسلہ بھی پروان چڑھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ریڈیو کو پروپیگنڈے کے لیے بھی خوب استعمال کیا گیا۔ دوسری اصناف ادب کے ساتھ ساتھ ڈرامے کو بھی
اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا جس سے اس کے فروغ کے نئے راستے کھلے، فنی اعتبار سے نئے تجربوں کے امکانات روشن ہوئے، جس سے ڈرامے کو خاصی تقویت ملی۔ ریڈیو ڈرامے کی پیشکش میں بھی بہتری آئی، بہت سی تبدیلیوں نے راہ پائی، مشینوں کے استعمال میں کمی آئی، زیادہ سے زیادہ ڈرامے پیش کرنے کی ضرورت نے ریہرسل میں کم سے کم وقت استعمال کرنے پر زور دیا۔ کئی اسٹوڈیوز کی جگہ ایک ہی اسٹوڈیو سے کام چلایا جانے لگا۔ ریڈیو ڈرامے جلد لکھے اور پیش کیے جانے لگے، جس سے اس فن کو خاصی ترقی ملی۔ اچھے صداکاروں کو ملازم رکھا گیا، جس سے پیشکش میں انقلاب انگیز تبدیلیاں آئیں۔ ریڈیو سے اردو ڈرامے کی نشریات کا جہاں تک تعلق ہے، ریڈیو سے اردو ڈرامے کی نشر و اشاعت کا جہاں تک تعلق ہے، 1936 عیسوی کا سال نہایت اہم ہے۔ ایک طرف ترقی پسند تحریک اپنے بالوں پر نکال رہی تھی تو دوسری طرف ریڈیو کے لکھنے والوں کی مانگ بھی بڑھ رہی تھی۔ عین اسی زمانے میں پروفیسر سید احمد شاہ بخاری، جو سید ذوالفقار علی بخاری کے بڑے بھائی تھے، آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو کر آئے۔ آپ ایک اعلیٰ پائے کے منتظم ہونے کے ساتھ ساتھ معروف ادیب بھی تھے، چنانچہ اپنے اثر و رسوخ اور تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے بہت سے ادیبوں کو ریڈیو کے لیے لکھنے پر آمادہ کر لیا۔ نئے لکھنے والوں میں زیادہ تر ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، چنانچہ سعادت حسن منٹو، کرش چندر اور اپیندر ناتھ اشک نے اسی زمانے میں آل انڈیا ریڈیو دہلی سے وابستہ ہو کر ڈرامے لکھے اور پیش کرائے۔ اس دور کو اردو ریڈیائی ڈرامے کا سنہری دور قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ متعدد دوسرے ادیب جنہوں نے اپنے اپنے علاقے کے آل انڈیا ریڈیو اسٹیشنوں سے وابستہ ہو کر اردو ڈرامے نشر کیے، ان میں احترام اللہ، احمد ندیم قاسمی، امتیاز علی تاج، انتظار حسین، انصار ناصری، باسط سلیم، جاوید اقبال، حجاب امتیاز علی، ریوتی سرن شرما، راجندر سنگھ بیدی، رفت جمال، رفیع پیرزادہ، سلام مچھلی شہری، سلطان ایف حسین، شاطر غزنوی، شمس گورگانی، شوکت تھانوی، عابد علی عابد، عشرت رحمانی، عصمت چغتائی، علی عباس حسینی، فاروق علی خان، فضل حق قریشی، گوہر شادانی، لطیف الرحمان، محمد قاسم علی خان، محمد نقی نور، محمود نظامی، مرزا ادیب، ممتاز مفتی، مہدی علی خان، مہندر ناتھ، ناصر شمسی، نسیم المظفر اور یوسف ظفر وغیرہ اہم ہیں۔ ابتدا میں تاریخی ڈرامے لکھنے کا رجحان حاوی تھا، اس لیے حسب ذیل ڈرامہ نگاروں نے تاریخی ڈرامے لکھ کر نشر کرائے۔ احمد ندیم قاسمی کا ڈرامہ دارا شکو، سید امتیاز علی تاج کا ڈرامہ قرطبہ کا قاضی، بیدی کا چانکیہ، چودھری سلطان کے ریڈیو ڈرامے بکرماجیت، حصہ اول، دوم اور سوم، شہنشاہ اکبر، شہنشاہ جہانگیر، شہنشاہ شاہجہاں، رستم و سہراب اور سید عابد علی کے ڈرامے دلی کا قتل عام، روپمتی، باز بہادر، چنگیز خان، جہاں آرا، علی عباس حسینی کے مجموعے نورتن میں شامل میراث، جذباتی، لالچ، صدقہ، ہر ملک ماست اور چاند بی بی وغیرہ، گوہر شادانی کا ڈرامہ رانا پرتاپ، میاں لطیف الرحمان کے ڈرامے چندر گپت، شیر شاہ کا انصاف، عمر خیام، غرناطہ کا مجاہد، نور جہاں وغیرہ، محمد قاسم علی خان کے ڈرامے سلطانہ رضیہ، شہنشاہ ظہیر الدین بابر، شہنشاہ ہمایوں وغیرہ،
محمود نظامی کے ڈرامے دختر بابل اور سیفو، مرزا ادیب کا ڈرامہ نند کمار وغیرہ، ان کے علاوہ ایسے ڈرامے بھی پیش کیے گئے جنہیں مسائلی یا سماجی ڈرامے کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ ان کا ریکارڈ چونکہ محفوظ نہیں ہے، اس لیے ان کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ علمی سطح پر ابھرنے والے ہر رجحان سے اردو ڈرامے نے بھی استفادہ کر کے خود کو باثروت بنانے کی کوشش کی ہے۔ آزادی سے پہلے ملک انگریزوں کے قبضے میں تھا، ملک کے ہر ادارے پر ان کا قبضہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ڈرامہ کھل کر ملک میں بھی چل رہی تحریک آزادی کا تو ساتھ نہ دے سکا، مگر وہ بالکل ہی خاموش اور بے حس بھی نہیں رہا۔ دبی زبان میں وہ عوام کے سینوں میں کھولتے لاوے کو نکاس کی راہ فراہم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کا ثبوت ان ڈراموں میں مل جاتا ہے جو وطن دوستی اور وطن پرستی کے موضوع پر دوسری جنگ عظیم کے دوران لکھے گئے۔ اس سلسلے میں خصوصاً ترقی پسند تحریک سے وابستہ ان اردو ادیبوں کے ڈراموں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مثلاً کرشن چندر کا ڈرامہ قاہرہ کی ایک شام ایسا ہی ایک ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ 1 مارچ 1941 کو دہلی سے نشر ہوا۔ اس ڈرامے کے کردار وطن سے دور ہونے کے باوجود وطن کی محبت سے سرشار نظر آتے ہیں۔ آزادی اپنے ساتھ کئی نئے مسائل لے کر نمودار ہوئی۔ فرقہ وارانہ فسادات، چین اور پاکستان کی جنگیں، قومی یکجہتی اور جذباتی ہم آہنگی، بڑھتی ہوئی آبادی، بے روزگاری، بڑھتی ہوئی غربت، خاندانی منصوبہ بندی اور تعلیم کی کمی وغیرہ، ان سبھی موضوعات نے اردو ڈرامہ نگاروں کے لیے بھی قوی تحریک کا کام کیا اور ان سے اچھے ڈرامے لکھوائے۔ یہ اردو ڈرامے کی اسی روش کا نتیجہ ہے کہ اس میں ہمیں جہاں ترقی پسند ڈرامے کی ایک طویل روایت پروان چڑھتی نظر آتی ہے، جس کے تحت کرشن چندر کا دروازے کھول دو، بیدی کا دستک، خواجہ احمد عباس کا سردار جی اور متعدد دوسرے ڈرامے لکھے جاتے ہیں، وہاں پروفیسر مجیب کے ڈرامہ کھیتی اور پروفیسر محمد حسین کا ڈرامہ زہار اور لایانی تھیٹر کے تحت شمیم حنفی کے پانی پانی جیسے تجربے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اردو ڈرامہ یہاں آ کر رک نہیں جاتا، وہ آگے بڑھتے ہوئے نوآبادیات، جدیدیت اور مابعد جدیدیت تک بھی پہنچتا ہے اور ان رجحانات سے بھی اثر قبول کرتا ہے۔ جس طرح ہندوستان میں نشریات کا آغاز برٹش انڈیا گورنمنٹ کی دین ہے، اسی طرح ریڈیو ڈرامے کی نشریات کا سلسلہ بھی یہاں براہ راست بی بی سی کے زیر اثر شروع ہوا۔ انگلستان میں ریڈیو ڈرامے کی نشریات کو ممکن بنانے میں سیسل لیوس کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ہندوستان میں ریڈیو اسٹیشن قائم ہونے کے بعد ڈرامے نشر کرنے کا سلسلہ کب شروع ہوا، اس کے بارے میں مختلف آراء پیش کی گئی ہیں۔ جی سی اوستھی کا خیال ہے کہ 1927 میں کلکتہ کے مشہور تھیٹر ناٹیہ مندر کے ڈرامے کلکتہ ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہوئے۔ اسی زمانے میں ریڈیو کی ناٹک منڈلی نے بھی اپنا پہلا ڈرامہ جمع خرچ کے عنوان سے پیش کیا۔ عشرت رحمانی اردو ڈرامے کا ارتقاء میں 1935 کو اردو ریڈیو ڈراموں کا باقاعدہ نشر ہونے کا سال قرار دیتے ہیں۔ اس کی تائید ڈاکٹر محمد اسلم قریشی بھی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ یقینی ہے کہ ہندوستان میں نشریات کے آغاز کے ساتھ ہی ساتھ دوسرے پروگراموں کی طرح ریڈیو ڈراموں کو پیش کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور جیسے جیسے ریڈیو اسٹیشنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، اردو ریڈیو ڈراموں کی مانگ بھی بڑھتی گئی، جس نے ڈرامہ نگاروں کے لیے ایک قوی تحریک کا کام کیا۔ ابتدا میں ریڈیو کے لیے ریڈیائی ڈرامے میسر نہ ہونے کی وجہ سے یہاں بھی ناولوں، مثنویوں
اور اسٹیج ڈراموں کو ہی ریڈیو روپ دے کر نشر کیا جاتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ یہ احساس ہوتا گیا کہ ریڈیو ایک الگ میڈیم ہے جس کے لیے اس کی ضرورتوں کے مطابق ڈرامے لکھوائے جانے چاہیے۔ چنانچہ سید احمد شاہ بخاری جو آل انڈیا ریڈیو دہلی کے ڈائریکٹر جنرل تھے، انہوں نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے بہت سے ادیبوں کو ریڈیو کے لیے لکھنے پر آمادہ کیا، جس کے نتیجے میں سعادت حسن منٹو، کرش چندر، اپیندر ناتھ اشک، نون میم راشد آل انڈیا ریڈیو دہلی سے وابستہ ہوئے اور ڈرامے لکھ کر پیش کرتے رہے۔ اس دور کو اردو ریڈیائی ڈرامے کا سنہری دور قرار دیا جا سکتا ہے۔ ملک کے دوسرے ریڈیو اسٹیشنوں سے بھی اردو ادیبوں کی بھاری تعداد اس دور میں وابستہ ہوئی۔ ابتدا میں چونکہ تاریخی ڈرامے لکھنے کا رواج حاوی تھا، اس لیے اس دور میں پیش کیے جانے والے ڈراموں میں زیادہ تر ہندوستان کے نامور بادشاہوں اور دوسری قومی شخصیات کے کارناموں کو پیش کیا گیا۔ ان کے علاوہ بے شمار مسائلی اور سماجی ڈرامے بھی پیش کیے گئے۔ یہی نہیں، عالمی سطح پر بھی ابھرنے والے رجحانات کو بھی اردو ڈرامے نے موضوع بنا کر خود کو ثروت مند بنایا۔ آزادی اپنے ساتھ بے شمار نئے مسائل لے کر نمودار ہوئی، جن میں فرقہ وارانہ فسادات، چین اور پاکستان سے جنگیں، قومی یکجہتی، جذباتی ہم آہنگی، بڑھتی ہوئی آبادی، بیکاری اور بے روزگاری، بڑھتی ہوئی غربت، خاندانی منصوبہ بندی، تعلیم کی کمی وغیرہ شامل ہیں۔ اردو ڈرامے نے ان سبھی مسائل کو موضوع بنا کر ریڈیو ڈرامے کے خزانے میں اضافہ کیا۔ اردو ڈرامے نے ملکی ہی نہیں، عالمی منظرنامے پر ابھرنے والے رجحانات کو بھی گرفت میں لینے کی کوشش کی۔ پس نوآبادیات، جدیدیت، ما بعد جدیدیت، ایپک اور لایانی تھیٹر اس سلسلے میں خاص طور سے اہم ہیں۔